اچھا یوں ہے؟ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کو زیادہ زحمت نہ دیں. آپ آمادہ نہیں ہیں تو پھر اور سنیے. رسول کو بیٹے دیے ہیں خدا نے. تانا رسول کی ذات کو دیا جا رہا تھا. تو حسن و حسین بیٹے ہیں. بیٹے دیے رسول کو. اور اس کے بعد سورہ مبارک احزاب میں ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ اکلوتی آیت ہے جو سارے مسلمانوں کو یاد ہے، اس لیے کہ ختم نبوت پر یہی آیت ہے، اور کوئی آیت ہی پورے قرآن مجید میں نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یاد رکھو مسلمانوں، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. سورہ احزاب میں ہے بھائی. کتنا کلیئر کٹ بیٹا ڈکلیئر کیا ہے قدرت نے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے. وہ صرف تمہارے لیے رسول خاتم النبیین ہے، تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کسی کا خبردار کوئی اس محمد کا بیٹا بننے کی کوشش نہ کرے. سورہ احزاب میں یہ ارشاد ہوا کہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. آیہ مباہلہ میں یوں پکارا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. حبیب ان نصارى نجران سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اب دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو پیمانے. پوری طاقت سے جواب آئے حیدری. بلند ترین صلوات سے محمد آل محمد. اور پھر مباہلہ بھی پڑھنا مقصود نہیں. محسوس کیا تو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں تفصیل عرض کروں گا. ایک دلیل دے کر آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ حسنین کس کے بیٹے ہیں. قرآن کی روشنی میں. قرآن کوئی روایت نہیں ہے درمیان میں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. متفقہ مسئلہ. سارے علماء مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر اسلام مباہلے کے لیے ابنانا کی منزل پر حسن و حسین کو لے کر گئے بس. نسانا کی منزل پر خاتون جنت کو لے کر گئے بس. انفسنا کی منزل پر علی مرتضی کو لے کر گئے بس. اور ان کے چہرے دیکھ کر نصارہ نجران نے کہا خبردار صاحب اعجاز چہرے دیکھ رہا ہے. دیکھیں معصوم کا معجزہ، معصوم کا معجزہ، معصوم کا معجزہ. کچھ کہنا نہیں پڑا، کچھ کہنا نہیں پڑا. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شق ہو جائے گی، ہم بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو جائیں گے. اگر معصوم کے مقابلے میں آئے. اب بھی اندازہ ہوا نصارہ نجران قیامت کے دن اتنا تو کہہ دیں گے پروردگار ہم مشرک صحیح لیکن معصومین کے مقابلے پہ نہیں آئے. اتنا تو کہیں گے. ان کی پاور کو آپ نے دیکھا. معصوم کے چہرے سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے. چہرے سے. چہرے ہی دیکھے نا، کچھ کہا تو نہیں انہوں نے. اور چہرے بھی کس کے دیکھے؟ ایک حسن کا ایک حسین کا بس. فاطمہ کا چہرہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. پشت رسالت پر فاطمہ ہے، پشت فاطمہ پہ علی ہے. سامنے رسول آئے، رسول کا چہرہ روز دیکھ رہے ہیں تو حسن و حسین سامنے آئے نا. حسنین کا چہرہ دیکھا نا، حسنین کا چہرہ دیکھا نا کہ حسنین کے مقابلے میں جو بھی آئے گا یا بندر بن کے مرے گا یا سور بن کے مرے گا. تاریخ تو ہے، شکل نہیں پہچانی جائے گی، شکل نہیں توجہ توجہ. اس قابل صورت نہیں رہے گی کہ کسی کو دکھا سکو. دیکھو 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 کہ منزل سے رہا. جو خبردار وہ چہرے دیکھ رہے ہیں ہم کہ اگر ان کے مقابلے پر آئے تو ہماری صورتیں نہیں پہچانی جائیں گی، کسی کو شکل نہیں دکھا سکیں گے. لوگ اوپر ہی سے چوم چوم کے چلے جائیں گے.
مجھے نہیں پتا، ہمارے ڈرگ روڈ کالونی کے ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، مولا انہیں سلامت رکھے، حافظ عارف اکبر آبادی صاحب، انہوں نے بڑی عجیب سی بات کہی تھی، میں ان کا شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کتنے خوش عقیدہ ہوتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی، ہمارے بھائی ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا۔ اہل سنت اب اگر آپ حاضر دماغ بیٹھے ہیں تو اب میری پوری تقریر بھول جائیں گے اس شعر پر، اور میں تیار ہوں والنٹیرلی اپنی پوری تقریر قربان کرنے پر، مگر آپ ثابت کریں کہ آپ بھول گئے، مجھے خوشی ہوگی۔ میری 1 گھنٹے کی محنت ہے، میں نے اپنے کلیجے کا خون دیا ہے، اپنا مطالعہ دیا ہے آپ کو، لیکن یہ شعر جو میرے اہل سنت حافظ عارف اکبر آبادی نے کہا ہے، علی سے بغض رکھتے ہو نہیں دوستو، میں چاہتا ہوں آپ بالکل پوری طرح آمادہ ہوں، میں چہروں سے اندازہ کروں، علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی، پہچانی نہ جائے گی، پہچانی۔ ارے عجیب بات، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ معصوم کا انکار، معجزے کا انکار۔ معصوم زمین پر اللہ کی آیت ہوتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب تجھے یہ نسل بریدگی کا تانا دیتے ہیں، بد نصیب ہیں، غم نہ کر، ہم فاطمہ کے ذریعے تجھے نسل کثیر دیں گے، ان کے مرتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، مردود ہوتے رہیں گے، تیرا زندہ رہے گا، لائق درود رہے گا، توجہ ہے نا، تیرا باقی رہے گا، تیری نسل باقی رہے گی، تیری نسل باقی رہے گی، تیری اصل باقی رہے گی، نہ کوئی کم نسل باقی رہے گا، نہ کوئی کم اصل باقی رہے گا، نسل بھی تیری باقی، اصل بھی تیری باقی، اس لیے کہ نسل بھی تو ہے، اصل بھی تو ہے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، اس کو پھر کبھی عرض کروں گا۔ فضان محترم، وصلی لربک وانحر، حبیب تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کر اور قربانی دے۔ انا شانک هو الابتر، دیکھیں معجزہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یو آر ٹیکنگ گارنٹی، ہم ضمانت لے رہے ہیں، گارنٹی لے رہے ہیں۔ انا شانک هو الابتر، تیرا دشمن دم بریدہ رہے گا۔ رسول جو بھی تیرا دشمن ہوگا، جب بھی تیرا دشمن ہوگا، جہاں بھی تیرا دشمن ہوگا، اس کی دمیں کاٹ دیں گے ہم۔ اب تر کے اور مانا ہی نہیں کوئی، دم کٹا۔ ہاں زیدی صاحب کی سمجھ میں آیا، دم کٹا ستارہ، ستارے کے دم انہیں نظر آتی ہے، ستارے کے دم ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اللہ میں کتنے جاؤں، صلوات بھیجے ہاں محمد علیہ۔ اچھا توجہ ہے نا عزیزان محترم، ان شانک هو الابتر، حبیب ہم تمہارے دشمن کی نسلوں کو ابتر کر دیں گے، دم بریدہ کر دیں گے۔ ابتر وہ جو دشمن رسالت ہو، اعتماد ہو تو پھر یہ ہو نا، میں یہ ایسے نہیں کہہ سکتا کوئی، جس کا مذہب اعتماد کی بنیاد پر قائم ہو نا، وہ اتنے بڑے مجمع میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ جو بھی دشمن رسالت ہے ابتر ہے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم تیرے دشمنوں کو دم بریدہ کریں گے، تیری نسل باقی رہے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں تمام تر طاغوتی طاقتوں کے باوجود بھی، چاہنے کے باوجود بھی، نسل معصوم کو یزید منقطع نہیں کر سکا۔ کیوں؟ مجھے آپ بتائیے، کر نہیں سکتا تھا؟ اس لیے کہ یہ معصوم کا اقتدار تھا، اور ہر جگہ میرے معصوم نے کہا ہے، سید سجاد نے جہاں بھی جناب زینب تڑپی ہے نا، اور یزید نے دربار میں بلایا ہے، اور جناب زینب نے کہا بیٹا اکیلے نہیں جانے دوں گی، یزید کی نیت خراب نہ ہو جائے، تو معصوم اعتماد سے کہتے تھے نہیں پھوپھی اماں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے کہ قرآن میں وعدہ ہے، نسل فاطمہ باقی رہے گی، نسل فاطمہ باقی رہے گی، علی اصغر نہیں رہے گا، علی اکبر نہیں رہے گا، لیکن جہاں عصمت گئی، جہاں امامت گئی،
انہیں ساری بادشاہی قوتیں مل کر بھی منقطع نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم مجھے تو حسین کربلا میں کیا کروں، ڈرتا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے حسین کربلا میں خدا جانے کیا نظر آتا ہے۔ دنیا کے کسی قانون میں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں ہے، دنیا کی کسی شریعت میں ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو میدان میں لاؤ؟ مجھے بتائیں آپ، اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، سب سے سوال کر رہا ہوں۔ کسی قانون میں، کسی شریعت میں، کسی فلسفے میں، کسی اخلاقیات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی جہاد کر سکتا ہے۔ معصوم نے بتایا کہ شریعت نام ہے ہمارے عمل کا۔ 6 مہینے کے بچے کو لے آئے تیروں کی زد پر، اور رباب کی گود سے اٹھا کر لے آئے، اور یہ سب سے چھوٹی قربانی کربلا کی سب سے بڑی قربانی بنی۔ ایک کے سینے سے برچھی نکالی، ایک کے گلے سے تیر نکالا۔ آج جلوس ہے نا، آج ماتم ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جتنے صبر و سکون سے آپ مجلسیں کر رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری کل کی اپیل پر آج ہمارے دوستوں نے پوری طرح سے عمل کیا۔ ماشاءاللہ آج کراچی میں سب جگہ امن و امان کے ساتھ مجالس برپا ہوئی۔ میں شکر گزار ہوں کہ میری گزارش پر میرے نوجوان دوستوں نے عمل کیا۔ فاطمہ زہرا کا واسطہ دیا تھا نا، اسی طرح سے سکون کے ساتھ اس عشرِ محرم کو منائیے، جلوس عزا کو اہتمام اور احترام کے ساتھ لے کر چلیے، اسی انداز میں آگے بڑھیے، اسی انداز میں آگے چلے جائیے۔ یہ جلوس اس کا ہے جس کی بہن نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ جلوس نکالا، اور اس جلوس کا کوئی روٹ نہیں تھا، اللہ کی قسم نہیں تھا۔ بھائی میرا بھی جی چاہتا ہے آج رونے کو، 5-10 منٹ کی زحمت ہے، سن لے۔ کھلے ہوئے ہاتھوں سے جلوس لے کر جاؤ گے، انشاءاللہ ماتم کرتے ہوئے جلوس لے کر جاؤ گے۔ تمام سنی شیعہ بھائی جلوس میں شریک ہو رہے ہیں، سب کے سب احترام سے جائیں گے تنظیم المومنین تک جلوس کو لے کر، ساری ماتمی انجمنیں ہوں گی، جلوس کو لے کر جاؤ گے۔ عزادارو تمہیں کوئی نہ روکنے والا ہوگا نہ ٹوکنے والا ہوگا، سارے انتظام موجود ہیں۔ زینب ایک جلوس کربلا سے لے کر چلی تھی جس کا روٹ 1450 میل تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور مصائب کیا ہوتے ہیں بھائی، جس کا روٹ جو تھا نا، جس کا فاصلہ 1450 میل تھا، اور راستے میں پانی کی کوئی سبیل نہیں تھی، راستے میں ماتم کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اگر ایک مرتبہ کسی سیدانی کی آنکھ سے آنسو گرا ہے تو ایک تازیانہ شمر نے کمر پہ مارا ہے۔ اس طرح سے جلوس لے کر چلی ہے۔ یہ جلوس ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ان کا احترام کرو۔ دنیا نے ہمارے جلوسوں سے اپنے جلوس نکالنے سیکھے ہیں۔ عزیزان محترم، آج اس جلوس میں شہزادہ علی اکبر کا تابوت بھی ہوگا۔ نوجوان بڑی تعداد میں آئے ہو نا، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی اکبر کا ماتم کرو گے نا، بڑے سکون سے مصائب پڑھوں گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ علی اکبر کا ماتم کرنے آئے ہو، لیلا کے چاند کا ماتم کرنے آئے ہو؟ ہاں، ایک جملہ میرا پہلے سن لو۔ لیلا کے چاند کا ماتم کرنے آئے ہو۔ کربلا سے شام کو جب یہ قافلہ چلا نا، یہ سوچ کر رونا، کربلا شام کو جب یہ قافلہ چلا، راستے میں ایک کلیسا کے قریب یہ قافلہ رکا، نیزوں پر شہیدوں کے سر تھے۔ اس گرجا گھر سے ایک ضعیف عورت باہر نکلی، اس نے نیزوں کے سروں کو دیکھا، تلاوت کرتے ہوئے سر کو سلام کر کے کہا، کسی معصوم کا سر لگتا ہے؟ جبھی تو معجزہ دکھا رہا ہے۔ عباس کے سر پہ آ کر اس ضعیف عورت نے سلام کیا، قاسم کے سر پہ آ کے سلام کیا، اون محمد کے سر کو آ کے اس عیسائی عورت نے سلام کیا۔ میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں، مولا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ جب اکبر کے سر کے نیچے آئی تو حیرانگی کے عالم میں سلام نہ کر سکی، سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ عیسائی عورت کھڑی ہو گئی، خون بھری زلفوں کو دیکھا، خون بھری
भरी आंखों को देखा, कटे हुए होठों को देखा, भीगी हुई मसों को देखा, अकबर की नारसीदा जवानी को देखा, चांद से चेहरे को देखा, और आखिर ईसाई थी तो क्या हुआ, अरे माँ तो थी। एक मर्तबा तड़प कर कहती है, अय्युहल बद्र तमाम, ए 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। क्या सुन लिया आपने अदादारों, जुमला सुन लिया? काश तेरी माँ ने तेरा जनाजा न देखा हो। अदादारों, इस ईसाई औरत ने जो ये कहा, ऊंट पर बैठी हुई लैला की आवाज आई, ए ज़ईफा, मेरा लाल मारा गया। और इसकी माँ बाजारों में सरबरहना फिर आई,